السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کا نیوز فلو بڑا انٹرسٹنگ ہے، دو تین ڈیولپمنٹس ہیں جن کی روشنی میں آج ہم ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ہمارے ہفتے کا آخری پروگرام بھی ہے، تو ایک اس ہفتے جو کچھ ہوتا رہا اس کا بھی جائزہ لیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جو ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہو۔ آج کے حوالے سے ظاہر بات ہے بڑی خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف دی آرمی سٹاف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے اس میں جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور خاص طور پر اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہ انڈیا کے جو سینئر جرنیل ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ تو خیر اس کو نہیں مانتے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اس میں وہ صرف پاکستان کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے بلکہ کئی ممالک جو پاکستان کو ہیلپ کر رہے تھے جن میں چین اور ترکی شامل ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تین ملکوں سے لڑ رہے تھے، جو کہ بات سراسر غلط ہے۔ تو آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں بڑی کلیئرلی جو ہے وہ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہے، اور اس کی جو آپریشنل ریڈینس ہے اس کے نتیجے میں جو ہمیں کامیابی ملی انڈیا کے خلاف۔ اس کے علاوہ اور بھی جو چیف آف دی آرمی سٹاف کی جو امپورٹنٹ رہی وزٹس اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کور کمانڈرز کو بریف کیا، خصوصاً امریکہ میں جو ان کی ملاقات بھی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، ان کے لیے ظہرانہ بھی دیا گیا تھا، تو وہ تمام تر معاملات پہ ان کو بریف کیا گیا۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا دو ذرا تھوڑی سی سیاسی باتیں ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ایک آن گوئنگ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی جو آمد ہے، تو اس کے حوالے سے تو بات چیت چل ہی رہی ہے۔ لیکن دوسرا جو ایک اور ایشو جس پہ کل بھی ہم نے بڑی مختصراً بات کی تھی، جو کئی دن سے چل رہا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ شاید ان کو ہٹایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا وہ خود جو ہے وہ اپنی کرسی صدارت جو ہے وہ خالی کر دیں گے، اس میں مختلف لوگوں سے تردیدیں آ چکی تھیں، اور یہ سٹوری جو ہے وہ ایک طریقے سے اب آہستہ آہستہ خبروں سے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو زیادہ نہیں آئی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت چل رہی تھی، وہاں سے بھی وہ فیڈ کر رہی تھی۔ لیکن آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی تفصیلی ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ جو خبریں ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بالکل غلط ہیں، اور اس میں انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف کا بھی ذکر کیا، یہ حوالہ بھی دے دیا کہ ان خبروں میں جو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو ہیں وہ اب ایوان صدر کی طرف شاید ان کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ویسے تو کوئی بات سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور جو افواہ تھی، بات تو میں نہیں کہوں گا افواہ تھی، لیکن وزیر داخلہ نے آج باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرنا، اور پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس سازش میں ملوث ہیں، اور انہوں نے بیرونی ہاتھوں کا ذکر بھی کیا کہ ان کی ایما پر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی مکمل طور پر اس کی تردید کی۔ اب یہ کیا ضرورت پیش آئی اور اس کا کیا مقصد ہے، اور اب اس کے بعد کیا یہ خبر ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا، تو اوورآل ذرا پاکستانی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں دو مہمان ابھی جوائن کر رہے ہیں، ایک مہمان کچھ ہی دیر میں اور جوائن کریں گے، عامر الیاس رانا صاحب پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور عامر صاحب کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ تجزیہ کرتے ہیں تو یہ خبر کی اور انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی صحافت میں یہ ریئر چیز ہے، یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ادھر ادھر کی اڑا رہا ہوتا ہے، تو کم لوگ ایسے ہیں جو انفارمیشن کی بیس پہ تجزیہ کرتے ہیں، اور عامر الیاس رانا صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ عادل عباسی صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، اینکر ہیں، بڑے عرصے سے آپ ان کو پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، بڑا دبنگ اپنا پروگرام کرتے ہیں بول ٹیلی ویژن پہ۔ عامر الیاس رانا صاحب آف کورس ایکسپریس نیوز سے منسلک ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عامر صاحب بات اگر میں آپ سے شروع کروں، کیونکہ اب میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ کیونکہ خبر کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں، جو کہ بات درست ہے، تو یہ جو آصف علی زرداری صاحب کا جو سٹوری تھی،
یہ ایک دم محسن نقوی صاحب کو اس طریقے سے اور اتنے واضح الفاظ میں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ یہ ٹویٹ کریں؟ اب آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ اچھا دیکھیں فاضل صاحب، یہ محرم الحرام سے ایک ایسے وقت میں سٹوری آئی، اور ایک دن ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، اعزاز سید، انہوں نے دی کہ اس قسم کا ہوگا، اور اگلے دن اس پہ طرح مصرع لگایا فخر صاحب نے، فخر درانی نے، یہ کہہ کے کہ جی یہ تو انہوں نے لیک کی ہے سٹوری۔ اچھا، جب پہلے دن ہوئی ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور بڑا پبلکلی میں نے یہ بات کہی کہ اگر تو فیلڈ مارشل نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ صدر بن سکتے ہیں، پھر کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو کسی چیز سے بھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ چیک کیا جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ خبر کسی بھی منطق میں پوری نہیں اترتی۔ کسی ڈرائنگ روم گوسپ میں البتہ یہ چلائی گئی بات کہ جی چونکہ پرائم منسٹر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، وہ ہر طرف جاتے ہیں، تو صدر مملکت ایک ایسے ہونے چاہیے کہ جو موومنٹ کریں۔ اچھا، اگلے دن اس کو یقین دلانے کے لیے فخر درانی صاحب کی سٹوری آ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اکاؤنٹ ہے مارخور، جی، جو اپارا کا ہے، اور جو کہتا ہے، جو لکھ کے کہتا ہے کہ میں ہوں اپارا سے اور مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے پہلے اعزاز سید صاحب کی سٹوری پہ لگایا کہ آپ بہت دعوے کرتے ہیں کہ آپ سچ خبر دیتے ہیں، آپ نے DGISI کی خبر دی تھی کہ وہ امریکہ میں سفیر جا رہے ہیں، اور وہ نہیں گئے۔ اور پھر میں نے اس دن کہا ماریہ میمن کے شو میں بھی، میں کہا، انہوں نے کہا کہ، اور آپ کو یاد ہوگی یہ بات، جنرل پرویز مشرف نے لکھا کہ میں نے ریزائن کی خبر پہلے دی تھی۔ میں نے کہا میں نے صبح 7:30 بجے دی تھی ایکسپریس میں، ہماری بہت بڑی خبر تھی اس وقت یہ، اور ہم نے پوری تقریر بتا دی تھی کہ وہ کیا کر کے ریزائن کریں گے آج۔ مجھے اچھی طرح یاد۔ اور اس دن ہم نے تو لائیو، پھر اس کے اگلے دن لائیو بھی دکھایا تھا، کیونکہ لائیو گورنمنٹ نہیں اجازت دے رہی تھی، ہم نے وائرلیس اس دن پہلے دن انٹروڈیوس کرایا تھا پاکستان میں، تو ہم نے ان کا گارڈ آف آنر بھی دکھایا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی خبر تھی اس وقت کی، یعنی نہ صرف اس دن کی بلکہ اس پورے میں تو کہوں گا پورا جو وہ زمانہ تھا اس کی سب سے بڑی خبر تھی۔ جی، اچھا، پھر یہ جو درانی صاحب کی آئی، اس کی بھی انہوں نے وہ پریزیڈنسی کا ٹویٹ لگا کے تردید کی کہ یہ پریزیڈنسی کا ٹویٹ ہے، اور جولائی میں ہی وہ تھی اور جاری ہوئی، جس میں DGISI بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خفیہ واردات کی۔ اچھا، اس کے بیچ میں ظاہر ہے جو لوگ اس میں چسکا لینا چاہ رہے تھے، مسالہ ڈال رہے تھے اپنا، جو PTI اور ان کے حامی تھے کہ جی دیکھو یہ تو جوتیوں میں ڈال ان کی بٹ گئی ہے، آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، اس پہ آپ کو یاد ہوگا عاشورے پہ محسن نقوی نے، سکھر میں شاید اس پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ نہ کریں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر شہری رحمان کا بھی بیان آیا اور مختلف لوگوں کے بیانات آئے، اور آج پھر محسن نقوی نے اس کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی۔ تو یہ جو انہوں نے لفظ کہا نا پہلا اپنے کہ ہمیں معلوم ہے، تو ان کو بالکل بتا دینا چاہیے کہ تاکہ وہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون چلا رہا تھا۔ یہ غلط بات کی ہے وزیر داخلہ نے میرے صاحب میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو بھئی آپ بتا دینا کہ کون لوگ ہیں، کن کے مقاصد تھے، کیونکہ دو جرنلسٹ اس کے اوپر خبر کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی کویسچن مارک کر دیا کہ یہ پروپیگنڈا باقاعدہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی پلاننگ تھی، تو پلاننگ تھی تو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں، ہونا نہیں چاہیے تھا، محسن نقوی صاحب کو اوپن کر دینی چاہیے تھی بات۔ عادل بھائی صاحب، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے کیوں ہوا؟ اور جس طریقے سے عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ والا اس میں پہلو بھی اجاگر کر دیا کہ جی یہ کسی کی ایما پہ ہو رہا ہے اور ہم جانتے ہیں، تو یہ اتنا کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے تھا یا بہتر تھا نہ کہتے، اور اگر کہہ رہے ہیں تو پھر کھل کے بات کریں؟ فاضل صاحب thanks for having me in your show۔ فاضل صاحب، میرا خیال ہے کہ وضاحتیں بھی آ رہی ہیں، ابھی جو محسن نقوی صاحب کی ٹویٹ کا ذکر ہو رہا ہے، بڑی انہوں نے تفصیل سے بتایا، اور جو صحافی ہیں وہ اپنی خبر پر قائم ہیں۔ اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ آدھی خبر میں وزن ہے اور آدھی جو ہے وہ شاید ڈائیورژن پہ لگایا گیا ہے۔ آدھی خبر میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل کے پریزیڈنٹ بننے کی بات کی جا رہی ہے، یہ شاید کسی نے مس گائیڈ کیا ہو، یا جو کوئی بھی اس پر بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے تھوڑا سا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن آدھی خبر مجھے یوں درست لگتی ہے کہ پریزیڈنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اور ظاہر پیپلز پارٹی نے تو یہی کہنا ہے کہ وہی پریزیڈنٹ رہیں گے، PMLN نے بھی یہی کہنا ہے کہ وہی پریزیڈنٹ رہیں گے، لیکن دیکھیں ان کی اگر آپ ہیلتھ کو تھوڑا سا مانیٹر کریں پچھلے کچھ سالوں سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو کہیں شاید یہ ضرور کوئی خیال یا گمان یا ارادہ موجود ہوگا کہ پریزیڈنٹ کو ریپلیس کیا جائے، جس کی بنیاد پر
یہ خبر سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہے، ورنہ جن دونوں کولیگز کی بات ہو رہی ہے، فخر کی اور اعزاز کی، یہ ہم جانتے ہیں کہ خبر دینے کے معاملے میں وہ اچھے باخبر صحافی ہیں دونوں، لیکن خبر دیتے ہوئے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سم ٹائم کوئی مس گائیڈ بھی کر دیتا ہے، سم ٹائمز آپ کا بیک فائر ہو جاتا ہے، خبر جو ہے وہ باؤنس کر جاتی ہے. تو 100% میں اس کانٹینٹ سے اگری نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہیں یہ خیال ضرور پایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کی ہیلتھ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس ہیلتھ کے ساتھ کنٹینیو کریں، اسپیشلی when you say کہ this tenure will last for good 5 years، یا اس نے جس طرح سے ابھی چلنا ہے سیٹ اپ نے آگے، تو اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہوگا. لیکن اگر وہ ہے بھی صحیح تو جتنی انفیٹک قسم کی تردیدیں آ چکی ہیں ہر طرف سے، اور پھر آج وزیر داخلہ کی طرف سے بھی آ گئی، تو اس سے یہ تو پھر لگتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ سوچا بھی تھا تو ابھی ان دا نیئر ٹرم کچھ ہونے نہیں جا رہا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ نیئر ٹرم میں تو شاید نہ ہو، لیکن لانگ ٹرم میں ضرور ہوگا. اور جب آپ کی ٹو بی آنیسٹ ذرا لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے تو پھر لانگ ٹرم کے لیے آپ کو بڑا ویل پریپیئرڈ بھی ہونا پڑتا ہے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ جس طرح فیلڈ مارشل سے منسوخ کیا جا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اس خبر میں مجھے وزن نہیں لگتا. لیکن اس حد تک بات ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا ضرور سوچا جاتا ہوگا یا سوچا جا رہا ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ کی مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ شاید مین ریزن ہے، اور شاید کچھ اور آبسٹیکلز بھی ہوں جس کی وجہ سے ایسی ایک سوچ کار فرما ہو. تو میں اس کو ٹوٹل رول آؤٹ نہیں کرتا فاضل صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور ہوگا. اب چاہے وہ پی ایم ایل این سے ریپلیسمنٹ ہو جائے، پیپلز پارٹی سے ریپلیسمنٹ ہو جائے، آؤٹ سائڈ سے ریپلیسمنٹ ہو جائے، I don't know about it کہ یہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت. ہاں لیکن اس میں عامر صاحب دیکھیں نا، اس میں پھر ایک اور پہلو بھی ہے، ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا فیوچر کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے کہہ دیا، اب میرے خیال میں ہم سارے اگری کرتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر نے اگر ابھی تردید دی ہے تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ یقین نہ کریں. تو فی الحال تو لیٹس اسیوم کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم اب آگے کی بات کر رہے ہیں. عادل صاحب جو بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے، وہ درست کر رہے ہیں، تو سب کو معلوم ہے. اچھا اگر کوئی لیٹس اسیوم ایٹ سم پوائنٹ ان دا فیوچر اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں ان کو ان کی جگہ کسی بھی صحت کی وجہ سے کچھ کرنا ہے، تو اب اس کے عامر صاحب دو ہی آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود یہ فیصلہ کرے کہ بالکل جی ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی سے کوئی آئے گا. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چوائس نہ دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے جھگڑا ہو. اگر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر 2/3 خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو وہ کیوں کریں؟ تو ان دونوں آپشن میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ابھی تو نہیں بٹ ان دا فیوچر جو شاید زیادہ آسان ہو؟ عادل صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی پھر مفروضے کے اوپر یہ سوالات ہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو یہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف کے اور آرمی چیف کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب تو یہی ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں یا کچھ ہیں. وہ سچویشن پہلے بھی تھی. ممنون حسین کون سے بہت زیادہ صحت مند تھے، انہوں نے ٹائم پورا کیا، وہ صرف ایجوکیشن کے معاملات دیکھتے تھے. علوی صاحب ایوان صدر میں رہے، وہ صرف ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر وہاں پہ، کیونکہ پریزیڈنٹ کا کوئی رول تو نہیں ہے نا امور مملکت میں، سمبولک ایک ہے، وہ علامتی طور پہ وہ سربراہ مملکت ہیں، اور وہ وہی کہ چلیں میٹنگ کر لی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے زرداری صاحب کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے میں ایک دفعہ اسحاق ڈار اور ان کو لے کے اپنا وزیر قانون کو یا کوئی خاص ایشو ہو تو اس کا وزیر لے کے وہ صدر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کافی دیر. جو صدر صاحب نے سوچا ہوتا ہے پچھلی دفعہ کی چیزوں کا فالو اپ ہو جاتا ہے، اور وہ براہ راست بجائے خط و کتابت کے آپس میں بات کر لیتے ہیں کہ کوئی گیپ نہیں آنے دے رہے شہباز شریف ان کے ساتھ. وہ وہیں چلے جاتے ہیں اور بات کر کے آ جاتے ہیں. ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے ہارش ہو رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں. آپ نے 1-2 بل پیچھے دیکھے ہوں گے آئی ٹی کے اور دوسرے، وہ اسی طرح طے ہوئے کہ صدر مملکت نے پارٹی کو کہہ دیا. وہاں سے سلیم مانڈوی والا کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور بیٹھتا ہے صدر پاکستان کے پاس پیپلز پارٹی سے، اور وہ انسٹرکشن پاس ہو جاتی ہیں اور یہ معاملات چلا رہے ہیں کہ صدر مملکت کا کوئی ایسا یوں نہیں ہے. ہاں جب یہ پہلے تھے یہ چائنا وائنا اور ادھر ادھر دورے شورے کرتے تھے، لیکن وہ گورنمنٹ کے سربراہ کے طور پہ کوئی ادھر ادھر کا دورہ لے لیا، لیکن کوئی فیصلہ سازی نہیں تھی. نہ ہی پیپلز مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ ہے کہ اس وقت
پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اس ٹینیور میں، کیونکہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بالکل جب یہ مخصوص نشستیں آئیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کل نبیل قبول نے بھی کہا اور بہت سارے لوگ تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت آ گئی ہے. بھائی نہیں آئی ہے. 2/3 اکثریت خواتین کی اقلیتوں کی نشستوں کے بعد 235 میں پورے اتحاد کے پاس آئی ہے. اس وقت جو اتحاد ہے اگر اس میں سے پیپلز پارٹی چلی جائے تو 161 یا 162 بنتے ہیں آؤٹ آف پیپلز پارٹی، اور 169 میجک فگر ہے سادہ اکثریت کا. مسلم لیگ تو 123 پہ کھڑی بھی آ کے. اس نے کیا کرنا ہے اس میں؟ وہ 2 مطلب نام بھی شامل ہیں جو نئی خواتین جیسے سمر بلور آئیں گی، کاؤنٹنگ میں وہ پہلے سے موجود ہیں، صرف نام نئے جانے ہیں. تو نہ تو سادہ اکثریت آئی ہے ان کے پاس، نہ شہباز شریف یہ کر رہے ہیں. جب لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم آئے بھی اکٹھے ہیں اور ہم جائیں گے بھی اکٹھے. لہذا میں اس بات کو نہیں مان رہا. اور مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے اپنے سانس کا، ہم دوسروں کی بزرگی کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. لوگ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، کہ ہم اس کو نیئر فیوچر کی بات کریں. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے گفتگو شروع کر دی جائے کہ وہ صحت کی وجہ سے انکار کر دیں. یہاں سیاستدان ہمارے ریٹائر تو نہیں ہوتے، چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا جی اب آ جائیں دوسرے ٹاپک پہ. عادل آپ کچھ ایڈ تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ میں موو کر رہا ہوں. جی کوئکلی کر دیں. کامنٹ آن دس. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی خبر کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف مفروضہ نہیں ہے، خبر بھی دی جا رہی ہے نا. مطلب مفروضہ تو تجزیے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ چند لوگ بیٹھے اور انالیسس کر رہے تھے، تو جو خبر دے رہے ہیں وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، سبسٹنس ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کا کمپیریزن ہے نا، ود ڈیو آل ریسپیکٹ ود عارف الوی اینڈ ممنون حسین از ناٹ فیئر ان دیٹ وے کہ عارف الوی یا ممنون حسین کے انڈر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، اور عارف الوی یا ممنون حسین، عارف الوی صاحب تو ویسے فٹ تھے، ان کا ہیلتھ کا تو اتنا کوئی ایشو تھا نہیں، اور ان کو تو بھیجا ہی، بلکہ وہ اتنے فٹ تھے کہ ان کو عمران خان نے پریزیڈنٹ بنایا اس وجہ سے تھا وہاں پہ کہ یہ وہاں چلے جائیں، پارک ہو جائیں، اگر یہ کیبنٹ میں ہوئے تو یہ ڈومینیٹ کریں گے. وی آل نو دیٹ فیکٹ. اسی طرح ممنون حسین صاحب کے بارے میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی ایک ایج تھی، لیکن وہ بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں وہ پوزیشن نہیں تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے صرف معاملہ صحت کا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہو سکتی ہے. زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کھیل کے پلیئر ہیں، اور زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر اگلے 3 4 5 سالوں کی بساط اور چالیں پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف اس کو اتنا سمپلیفائی ہم نہیں کر سکتے کہ زرداری صاحب کو صرف صحت کی بنیاد پہ، ہو سکتا ہے کچھ اور فیکٹرز بھی اس کے اندر شامل ہوں جس کی بیس پر یہ بات سامنے آ رہی ہے. ادروائز یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سبسٹینشیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن کچھ ضرور ہوگا. ہاں ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. عبدالمعید جعفری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مایہ ناز وکیل بھی ہیں، کامنٹیٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، اور میں تو ان کے کالمز کا فین بھی ہوں. پچھلا جن کا ڈان اخبار میں کالم آیا ہے بہت ہی زبردست کالم تھا. معید جعفری صاحب السلام علیکم. وعلیکم فہد صاحب، تھینک یو فار دیٹ ویری کائنڈ انٹروڈکشن. ویلکم ٹو دا شو. اچھا عامر الیاس رانا صاحب اور عادل عباسی صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے یہ جو آج محسن نقوی صاحب کی ٹویٹ آئی ہے. میں ذرا اگلے ٹاپک پہ جا رہا تھا بٹ آئی ٹیک یو کوئک کامنٹ جس پہ انہوں نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ اسد زرداری صاحب کہیں جا رہے ہیں اور آرمی چیف کا کوئی اس میں ایسا کوئی تعلق ہی نہیں اس خبر سے، اور وہ تو ان کا اپنا کام ہے. جی آپ نے کیا ریڈ کیا؟ جی میرے خیال میں مقصد یا میرا تجزیہ ہے سر، اس کو کلیریفائی کرنا ہے اسپیکر کے دور میں ضروری ہے. یہ صرف میرا تجزیہ ہے، مائٹ بی رانگ، میری کوئی خبر نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک فیلر تھا زرداری صاحب کے اوپر پریشر لانے کے لیے، کیونکہ جو آئندہ آنے والی ترامیم آنی ہے، اگر آنی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مزید رد و بدل کرنا ہے، وہ جو پچھلی والی کوشش تھی اس کے اندر، کیونکہ زرداری صاحب نے اپنی پارٹی اور اپنے صوبے کے، ان کے خیال میں جو اپنے صوبے کے انٹرسٹ ہیں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ کیونکہ نیگوشیٹ شاید کر لیا تھا، تو اس دفعہ ان کو نیگوشیشن سے پہلے ہی ملائم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش رہی، کیونکہ اس کے حوالے سے خبر کی ٹائمنگ بھی ذرا آف ہو گئی، اور پھر مطلب خبر تو نہیں میں کہوں گا، وہ اس شعلے کی ٹائمنگ آف ہو گئی اور اس کا جو انٹینڈڈ کانسیکوینس تھا وہ نہیں ملا. تو اب ظاہر ہے پرانی پلے بک ہے، ڈینائی کر دینا ہے کہ ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ اعزاز سید جیسے صحافی اور ان کے بعد جو دیگر جگہوں سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان کو بغیر کسی بنیاد پہ یہ بات سامنے آئی ہو. ضرور کوئی بنیاد ہے اور وہ بنیاد ہی مقصد تھی. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو مزید کچھ موضوعات پہ بات کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید.
چلے لیٹس موو فارورڈ. ابھی آپ نے ذکر کیا 27ویں ترمیم کا جس کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے, تو میں ایکچولی اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. عامر صاحب 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کچھ ہے, کچھ پک رہا ہے, یا یہ بھی ایک افواہی سمجھیں؟ نہیں دیکھیں, جب 26ویں ترمیم آئی ہم نے خود کہا کہ 27ویں آئے گی, اور جو فیصلہ کرنے والے وہ کہتے ہیں, ان سے میں ملا تو وہ کہتے ہیں 27, 28, 29, 30, اگر 26 ہو سکتی ہیں تو اگلی بھی آئیں گی. لیکن اس وقت ایشو 27ویں ترمیم نہیں ہے. اس وقت ہماری ترجیح میں نمبر 1 پاکستان کی جو ریجن میں سیکیورٹی کا ایشو ہے, جس کو آپ ابھی ڈسکس بھی کریں گے شاید آگے چل کے, جو آج کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے, اور دوسرا ہے پاکستان کی اقتصادی سچویشن. تو ہمارے لیے یہ بہت چھوٹی چیز ہے کہ ہم اس نیٹی گریٹی میں پھنس جائیں, اور جو کام ہم نے انڈیا کو پہلے مرحلے میں ہرانے کے بعد کیا ہے اس کے بعد انڈیا کوئی خاموش تو نہیں بیٹھا ہوا. تو اسی لیے فیلڈ مارشل کا امریکہ کے واپسی کے بعد ایک بڑا دھاسوسا بیان 4 دن پہلے آیا تھا, اور ایک اب کور کمانڈر کانفرنس میں آیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو اب بہت عرصے سے پی ٹی آئی کو ڈسکس بھی نہیں کرتے. پہلے تو آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا انہیں باضابطہ, کہ ہم نے تو اس کا سسٹم اپنی طور پہ کلوز کر دیا ہے کہ یہ میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بحث کرتا رہے اور 3-4 بندے ایک طرف کے بٹھائیں اور دوسری سائڈ سے ایک بندہ بٹھائیں اور آپ ڈسکس کرتے رہیں, چلیں آپ کا دھندا ہے. یہ میں براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن. وہ کہتے ہیں ہم ان سے نکلیں گے تو جب ضرورت ہوگی ہمارے پاس سادہ اکثریت سے 2/3 اکثریت موجود ہے. ہم نے جب نہیں تھی تب بھی کر لی, تو اب کون سا ہمیں مذائقہ کہ ہمیں کوئی روک سکے گا. لیکن 27ویں ترمیم کے کچھ یہ خبر آئی ہے کہ ایکچولی اس میں ہوگا کیا, یا کیا بات ہو رہی ہے کہ اس میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ چلیں آپ اس کو اس طرح کر لیں, 26ویں ترمیم میں سے جو ڈنگ مولانا فضل الرحمان نے نکلوایا تھا, ایک تو وہ واپس آ جائے گا, اور جو چیزیں 18ویں ترمیم کی چھیڑی نہیں گئیں جن کے بارے میں صوبوں کا خیال تھا, اور معیز جعفری صاحب بھی بڑی بجا فرما رہے تھے, تو وہ معزز صحافی ہمارے پھر کسی شرلی پٹاخے میں استعمال ہو گئے نا, خبر تو نہ ہوئی. تو استعمال نہیں ہونا چاہیے صحافی کو. نمبر 1 بات یہ ہے کہ خبر تو پھر خبر ہی ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے کچھ وسائل واپس لیے جائیں, جو بہت مشکل کام ہوگا, آپ جتنا مرضی پریشر کر لیں, آپ کو اپنے وسائل وفاق کے باندھنے ہوں گے, آپ نیا NFC ایوارڈ کر لیں, لیکن آئینی طور پہ جو بندوبست ہو چکا ہے پیپلز پارٹی تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ ان کی سندھ میں بقا اسی ایشو پہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ اب سب کچھ قربان کرتے ہوئے سندھ سے بھی واپس ہو جائیں. میرا نہیں خیال. یہ زرداری صاحب کئی دفعہ بہت بڑے پریشر, چاہے وہ 3 سال کی دھمکی لگا کے اس کے بعد واپسی ہوئی, اور وہ جیلوں میں بھی پریشر میں جاتے رہے, واپس آتے رہے, اور وہ امیون ہو گئے. بالکل پورا سسٹم سندھ کا اس وقت وہ کسی چیز کو نہیں مانتا. سندھ میں سسٹم جو زرداری صاحب کا کہلاتا ہے, جیسے یہ بلڈنگز کے ایشوز ہیں, چھتوں کے ایشوز ہیں کہ کتنی آپ کو منزلیں بنانی ہیں, وہاں بہت بڑا مافیا کام کر رہا ہے, اور اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. جو توڑتا ہے ان سب کو پھر دوبارہ 2-3 مہینے کے نگران حکومت کے بعد توڑ دیا جاتا ہے, اور وہ سارے پھنس جاتے ہیں. تو وہ بالکل نہیں مان رہے, اور ان کو اس میں کھلی چھوٹ ہے اس وقت. تو جو مطالبات اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے, جو گورنمنٹ کی اپنی ترجیحات ہوں گی, بہت زیادہ ہرڈلز تو انہوں نے 26ویں ترمیم میں, جہاں مسلسل میں خود یہ بار بار کہتا ہوں یک طرفہ آئینی پنچایتی بندیالوی فیصلے آ رہے تھے, اور جو باقی 5 جج بجے تھے ان کو عمران خان کے وکیل نے اور عمران خان کے نام پہ آئینی بینچ میں خود ہی خراب کر دیا, جب یہ کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرتے تھے. کافی حد تک کام کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں عادل صاحب یہ تو پھر دیکھیں نا, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی, اور اس کی ہمیں ایک لیونگ ایگزامپل ملا جب یہ نہروں کا معاملہ ہوا تھا. اس میں بالکل ہر حوالے سے انہوں نے جس طریقے سے ریزسٹنس شو کی, الٹیمیٹلی وہ چاہے PMLN کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, سب کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا. اب یہ جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک تو چلیں یہ بات ہوئی کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, حالانکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی وہی کام کر رہا ہے. ابھی میں موئی صاحب سے پوچھوں گا کہ ہاؤ کین دا بینچ بی مور افیکٹو دین دا کورٹ کین بی مور افیکٹو دین دا بینچ. لیکن یہ عامر صاحب کی بات درست ہے کہ جو باقی باتیں ہو رہی ہیں, کیا سرائیاں ہو رہی ہیں نا کہ جی 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلیاں, نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر کچھ مزید معاملات, یہ وہ ساری ایشو جو بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانے گی اس پہ. اگر صوبے نہیں مانتے تو یہ نہیں ہو پائے گا. سو ایکچولی ڈو یو تھنک یہ ریئلسٹک ہے کہ یہ سب کچھ بھی 27ویں ترمیم کے اندر ہو سکتا ہے؟ اچھا فاضل صاحب دیکھیں, بیک ٹو اسکوائر ون آ گئے, جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. اب اس کو اور زیادہ ایویڈنس مل رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تو ہے کہ زرداری صاحب کے ایوان صدر میں ہونے سے
کوئی نہ کوئی ایسی ڈسٹربنس ضرور ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اب ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ وہاں بیٹھے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا, پیپلز پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی. کہتے ہیں ریکارڈز, کرکٹ میں وہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں, ریکارڈز بنتے اس لیے کہ ٹوٹے ہیں. اسی طرح امینڈمنٹس ہوتی اس لیے ہیں کہ نئی امینڈمنٹس آئیں. اب فاض صاحب یہ جو نہروں کا آپ نے معاملہ ہائی لائٹ کیا نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ایک سندھ کی ریزرویشن ہے, اس ریزرویشن کو ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے, کسی بھی پروونس کے ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے اگر اس کو وفاق سے کسی مسئلے پر ریزرویشن ہو. کنسنسس ہونا چاہیے, یس بالکل کنسنسس ہونا چاہیے. لیکن جو سندھ کے اندر ریاکشن آیا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ پہلے یہ کام ذرا نیوا سلو جا رہا تھا, لیکن جب ریاکشن آیا اور اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا تو اس کے بعد چیزیں ایک دم سے چینج ہو گئیں. اب اس میں پرابلم ایک جو مجھے نظر آتا ہے فاضل صاحب, وہ یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں جب آپ بڑے فخر سے یہ کہتے ہو یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہیں اور ہائیبرڈ نظام ڈیلیور کر رہا ہے, اور یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ نیڈ آف دا آر ہے, دیٹ شوڈ ہیو بین ڈن ان 90s. تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہائیبرڈ نظام کا بھرپور فائدہ لے رہے ہوں, اور ہائیبرڈ نظام اگر کسی صورت آپ سے کسی معاملے میں, ریاستی معاملے میں بات اپنی کوئی منوانا چاہتا ہو یا فائدہ لینا چاہتا ہو تو آپ اس پر اپنی کانسٹیٹوئنسی کی فکر کریں. پی ایم ایل این نے اپنی کانسٹیٹوئنسی لوز کی ہے اس ہائیبرڈ نظام پر چلنے کے لیے. پی ایم ایل این نے یہ پاور لینے کے لیے اپنا ووٹ بینک افیکٹ کیا ہے, اور پنجاب میں اگر پی ایم ایل این اپنا ووٹ بینک افیکٹ کر رہی ہے, کمپرومائز ہوئی ہیں اس کی چیزیں, تو ڈیفینیٹلی وہ فارمولا وہ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ فارمولا پیپلز پارٹی میں بھی سندھ میں اپلائی ہو, تو وہ بھی فارغ ہو جائیں. میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا, یعنی نون کی طرح وہ بھی فارغ ہو جائیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کریں. دیکھیں کیوں مروا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر میرا کیپٹل کمپرومائز ہوا ہے تو میرے اتحادی کا بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا اتحادی سیف ہو اور میرا کمپرومائز ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ کے اندر اس کے علاوہ بھی, نہر کے علاوہ بڑے سنجیدہ ایسے ایشوز ہیں جس پر آپ کو پتا ہے کہ وفاق کی بڑی ریزرویشنز ہیں. 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یو تھنک دیٹ کوڈ بی پارٹ آف اٹ. سر دیکھیں اب پولیٹیشین کا کام فاضل صاحب بارگیننگ اچھی کرنا ہے, ڈائلاگ اچھا کرنا ہے, ڈیل اچھی کرنا ہے, نیگوسیشن اچھی کرنا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا اسکرین وہ کہیں اپنا مائنڈ میک اپ ضرور کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے تو ہم کس لیول پر, کن ٹرمز پر کریں گے. لیکن یہ ریالائزیشن ہے کہ وفاق کے ہاتھ بالکل بن چکے ہیں, وفاق بہت کمزور ہو چکا ہے اور صوبوں کے پاس وسائل ہیں اور صوبے اس طرح رسپانسبلٹی بھی اون نہیں کرے. تو جو سندھ کے اندر ایشوز ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل ایزیلی ان کو لیٹ گو کیا جا سکتا ہے. تو اسی بیس کے اوپر فیوچر میں یہ ساری ہمیں ایکٹیویٹیز. موہی جعفری صاحب, آپ کیا سن رہے ہیں ایز اے لائر؟ لیگل سرکلز میں 27th امینڈمنٹ کو سیریسلی لیا جا رہا ہے, اور یہ جو ہم 2-3 ایشوز کی بات کر رہے تھے, اگر یہ آتی ہیں تو اس میں کتنی ریزسٹنس ہو سکتی ہے یو تھنک؟ دیکھیں فاضل صاحب, پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ کوئی کرکٹ کے ریکارڈز نہیں ہے. آئینی ترامیم جو ہیں وہ ایک شیپ آف جو آپ کا دستوری معاہدہ ہے آپس میں بطور عوام, اس کا شیپ جب چینج ہوتا ہے تو وہ جنریشنلی چینج ہوتا ہے, وہ فضول میں چینج نہیں ہوتا یا محض کسی آنے جانے والی چیز پہ چینج نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اتنی ترامیم ہوئی ہیں اس لیے کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کا حال بگاڑا گیا ہے غیر جمہوری طریقوں سے, تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ان کی اگلی ترامیم آئی ہیں, اور یہ انکیپسولیٹ ہوا 18ویں ترمیم میں. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آئی ہے. صرف زبر زیر کے ایشوز یا فاٹا کا مرجر کا ایشو یا ملٹری ٹرائلز آف جو طالبان اکیوز تھے ان کے 2 سال کا سنسٹ کا ایشو, یہی ترمیم آئی ہیں. میجر ترامیم جو ہیں اس پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک کانسٹیٹیوشن آنے کے فوراً بعد ضرور آتی ہیں کہ کچھ چیزیں اوور لک ہو چکی ہوتی ہیں یا کوئی ایشوز سامنے سرفیس کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں میجر جو جمہوری کانسٹیٹیوشنل عمل آیا ہے وہ آپ ان کو براڈلی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, پری 18th امینڈمنٹ اینڈ دی 18th امینڈمنٹ اٹ سیلف. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ کوئی یہ بڑی بات ہے. آپ مطلب سینہ چوڑا کر کے آج کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس نمبرز ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں گے. وہ نمبرز جس طرح ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور آپ جب سب کچھ کر لیں گے اس کا بھی جواب تاریخ دیتا ہے, تاریخ میں ہے کہ جب اس طرح کی دھونس سے کام لیا جاتا ہے تو جواب پھر
چپ نہیں رہتا. وہ جواب شاید سالوں میں آئے, شاید آج نہ آئے, لیکن وہ جواب نہ جواب فائدہ مند ہوتا ہے نہ اس طرح کے عمل فائدہ مند ہوتے ہیں. اور یہ میں اپنی ہسٹری سے نہیں, صرف آپ باقی ملکوں کے اندر بھی یہ جو رائٹ ورڈ لیفٹ ورڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کے جینیسس کس بیسس پہ ہوتا ہے, اس پہ تو آپ نے بھی کام کیا ہے. مطلب ہنڈریڈز آف پیپل ہیو ریٹن آن دس, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ 27ویں ترمیم بھی وہی فوکس کرے گی جو 26ویں ترمیم کا فوکس تھا, اور وہ یہ اگر آئے گی, اور جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس وقت نہیں بنا پائے تھے کیونکہ جیسے کہ تیسے بھی کیا تھا, جس طرح لوگوں کو رکھا تھا, اٹھایا تھا, لایا تھا, اس کے باوجود بھی نمبرز پورے ہونے کا خدشہ تھا کہ نہیں ہوں گے اگر سرے سے سپریم کورٹ ختم ہی کر دیا جائے. لیکن اس دفعہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی بات سامنے واپس اس لیے آ رہی ہے, اس لیے جو ججز کو سبق سکھانا تھا وہ سبق سیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور حالانکہ وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں, لیکن ان کی پریزنس ابھی بھی کھلتی ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک کمپلیٹلی آئرنڈ آؤٹ سسٹم چاہتے ہیں. اور جو ججز اب کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بات کھلتی ہے کہ ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ ایک حد تک ایکسپوز ہوتی ہیں. ابھی اگین یہ میری رائے ہے. تو اس کے بعد اگر ایک 27ویں ترمیم لا کر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے آیا جائے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیثیت جہاں پہ 5-6 کچھ زیادہ ہی آزاد ججز آ گئے ہیں اس ایگزیکٹو راج کے مطابق, اگر ان کو آئرن آؤٹ کرنا ہے تو ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ ڈیوالو اگر کر دیں, اس کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا گیا تو اور سپریم کورٹ کی حیت اس طرح تبدیل کر دی گئی تو تمام ججز سے واپس سے اوتھ لینے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر ایک دفعہ ریسیٹ آف اوتھ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے فہد صاحب, ایک کانسٹیٹیوشنلی مائنڈیڈ جج کے لیے پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا اس رجیم سے, اس حالات میں ان آئینی پوزیشنز پہ اوتھ لینا. ذرا کلیئر, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنتا ہے تو اس کا جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ کام کر رہا ہے اس سے اسٹرکچرلی کیا ڈیفرنٹ ہو جائے گی چیز؟ نہیں, اسٹرکچرلی جو پورا کام کرنا تھا اور آدھا کر پائے تھے وہ اب پورا ہو جائے گا. تو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کانسیپٹ کو ریلیونٹ کر دیا جائے گا کہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا ہے, لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ان ججز میں سے ہینڈ پک کر کے آگے ججز جو ہیں وہ اس سپریم کورٹ پلس میں لگا دیے جائیں گے. جو پہلا مسودہ جس کے اوپر جب 26ویں ترمیم ڈیبیٹ ہو رہی تھی, جو پہلی بار ڈیبیٹ ہو رہی تھی, جو کیری نہیں ہو پائی تھی, وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اسی طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو نمبرز پورے ہیں, جس طرح بھی پورے ہیں, انہی ججز کے دیے ہوئے پورے ہیں. اب اس کی وجہ سے آپ پھر ایک کلیئر تفریق کر پائیں گے ججز کے اندر, اور آپ جب اوتھ کا واپس معاملہ سامنے لاتے ہیں تو آپ پھر ایکسپوز کر دیں گے, اور پھر وہ ججز جنہوں نے سائیڈ آف پرنسپل سٹینس لیا ہے وہ پھر واپس اوتھ نہیں لے پائیں گے. ابھی فوراً تو ہم کچھ نہیں سن رہے, لیکن یہ کہ یہ obviously کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اور the reason I say that is because 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑے عرصے سے بات شروع ہو گئی تھی اور مکمل ڈینائل سے, لیکن پھر جب اور ایک اور چیز ہے جی فہد صاحب, ایک اور چیز ہے اس پوری چیز کو آگے لے جانے کے لیے, کیونکہ کچھ اب پروون ساتھی ہیں تو ان کو کیونکہ رکھنا بھی ہے, لہٰذا یہ میکسیمم ایج آف ججز جو ہے اس کی اندر بھی فرق کرتے ہوئے اس کو بڑھا دینی چاہیے, اس کو بڑھا دینے کی کوشش ہوگی. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آئیں گے تو اور کچھ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اچھا, میں کیونکہ کوئکلی 2-3 ٹاپکس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں ایک کامنٹ آپ تینوں سے چاہوں گا ویری کوئکلی. موونگ آن, بلاول بھٹو صاحب کا انٹرویو کرن تھاپر کے ساتھ, میری اس پہ اپنی رائے ہے, لیکن عادل صاحب کوئک کامنٹ, پھر میں عامر صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ کا کیا اس پہ فیڈ بیک ہے؟ What does it show? بلاول بھٹو صاحب پاکستان کو انٹرنیشنل فرنٹ پر بہت اچھا ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے اور لاجیکل طریقے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میرا اس پر یہی کامنٹ ہے کہ وہ ایک اچھے فورن منسٹر کے طور پر جو ہے جو بنے بھی رہے, اور اپنے آپ کو جس طرح وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, تو اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کو. اور انٹرویو اچھا تھا. You think he came out looking better, ہے؟ جی obviously, کیونکہ انڈین میڈیا کا آپ کو پتا ہے ایک ڈفرنٹ سٹائل ہے وہاں پر. مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے, بڑے ڈیسنٹ اور سینئر لوگ بھی وہاں پر. میں ایکچولی وہی پوائنٹ تھا جو مجھے بھی حیرت ہوئی. ایگزیکٹلی وہ ارناب کی کسی نہ کسی طرح کی کاپی بننے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے بڑا اچھا ڈیسنٹ طریقے سے بلاول اپنے آپ. عامر صاحب آپ کی کیا اس پہ وہ ہے فیڈ بیک ہے, کیا ریڈنگ ہے؟ وہ جو انڈیا کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہاں پہ بھی تو بہت سارے اینکرز کو اسی رنگ میں رنگا گیا نا. کوئی فرق نہیں ہے جب لوگوں کو لگایا جاتا ہے کسی سسٹم میں اور لوگ لگ کے اور اس میں شہرت اور پیسہ بنتا ہے. تو بلاول نے تو اس کو اچھی طرح, مطلب یہاں پہ بھی محس ہو رہی ہے نا, وہ بلاول رہ گئے جی, بلاول کمال کر گئے جی, لیکن بلاول نے اس کو بالکل دہشت گردی کے ایشو پہ جو انڈیا یہاں کر رہا ہے ناک آؤٹ کیا ہے اور ان کو بھاگنے نہیں دیا. میرے صاحب میں ایکسیلنٹ کام کیا. اوکے, موئی صاحب بالکل 2 لائنر.
دیکھیں بلاول صاحب کی یہ بہت سپریم سٹرنگتھ ہے، انگریزی میں بات کرنا اور انگریزی کے اندر جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، وہ ان سے بہتر اس وقت پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں انڈیا میں بھی کم ہی ہوں گے. لیکن جب بھی وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے جو ڈومیسٹک کردار ہے اور ان کی پارٹی کا جو ڈومیسٹک کردار رہا ہے اس کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈال پاتے. جب ڈومیسٹکلی ان کی ان باتوں پہ کامنٹری ہوتی ہے تو اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بہت فارمیڈیبل پرفارمر ہے ان دی انگلش لینگویج. اور اس میں میرے خیال میں کرن تھاپر، جو میں تو پرسنلی ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ مجھے یہ لگا کہ اگر ان جیسا شخص بھی جو ہے وہ اس طرح کے انٹرویو کرنا شروع کر دے تو کلیئرلی وی کین امیجن کہ انڈیا میں کس طرح کا پریشر ہے. اس میں آپ کو پاکستان والا ایلیمنٹ یہ ضرور نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پر بھی کچھ جماعتوں کے باقاعدہ صحافی ترجمان ہوتے ہیں، تو وہ ترجمانی آپ کو بی جے پی کا اتنا پریشر ہے کہ وہاں کے صحافی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو اس ترجمانی کا رول پلے کرنا ہے، ورنہ وہ سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب، عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تب امپورٹنٹ ہوگا جب وہ کہیں گے کہ ہم سیاست میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. ادروائز یہ وہی شرلی پٹاخہ ہے جس کا نام یہ شرلی قرار دیا معیز جعفری صاحب نے. معیز صاحب، اب آپ کا ذکر ہو ہی گیا تو پہلے آپ فیڈ بیک دے دیں، پھر عادل کی طرف جاتا ہوں. سر میرے خیال میں یہ ڈیسپریشن کے اندر پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر چیز ٹرائی کر رہی ہے. یہ ان کے پچھلے آئیڈیا سے شاید بہتر آئیڈیا ہو شاید نہ ہو، لیکن ایک طرح کی کھال چاہیے ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے. وہ خان صاحب نے تو دکھائی ہے، اب وہ ہیریڈیٹری ہے یا نہیں وہ دیکھا جائے گا. جی عادل صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا فیلر ہی دیا گیا اور چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا رسپانس ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ملاقات کے لیے تو شاید وہ آنا چاہتے ہوں گے، ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے، تو اسی کے بیچ میں ایک اس کو پولیٹیکل کلر بھی دینے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اس قسم کی کوئی موومنٹ کا پارٹ بننے دیں گے یا کنٹینیو کرنے دیں گے. بٹ اسی کا جو فالو اپ تھوڑا سا ایک اور اصل بات تو ان کی والدہ کا ہے کہ وہ اجازت دیں گی کہ نہیں. ہاں بالکل، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اسی پہ کوئکلی فالو اپ کر لیتے ہیں. عامر صاحب، اب تحریک شروع کر رہے ہیں، کہہ دیا ہے کہ جی اب ہم بالکل کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. کوئی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹرز کو اتنا موبلائز کر سکے کہ حکومت پہ کچھ پریشر آئے؟ مجھے جی جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں اس میں تو بالکل نظر نہیں آ رہا. یہ جو بیرسٹر گور ہیں، ظہیر چودھری اور سلمان صفدر کے سامنے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ کو بالکل غلط پکچر دے رہے ہیں لوگ، بہت لوگ ہمارے تھک چکے ہیں اور آپ غصے میں کہہ رہے ہیں کہ جو وزن نہیں اٹھا سکتا چلا جائے. علیمہ باجی کو روکیں، اس طرح کے بیانات سے لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے پھر بیگم بشرا کی فیملی کو بھی کہا کہ آپ بھی جا کے ان سے بات کریں کہ وہ دیکھ چکی بھی ہیں 26 نومبر کو، اور پھر فردر کیوں آپ پھنسا رہے ہیں، آپ سیاسی راستہ اختیار کریں. یہ عمران خان صاحب کو کلیکٹیو وزڈم کے تحت جا کے بیرسٹر گوہر نے بتائی ہے بات، جو کہ شاہ محمود قریشی کو بھی انہوں نے رسپانس نہیں کیا. اور انہوں نے تو جو بیان دیا ہے وہ تو آ چکا ہوا ہے عمران خان کا کہ مذاکرات نہیں کریں گے. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پنجاب کی تنظیم کیا کرے گی، جو ابھی تک صرف اخباری خبروں میں چھپ رہی ہے. ٹھیک ہے. معیز صاحب، فائنل ورڈ ٹو یو. آپ کا پچھلا کالم جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس نے بڑا ایک ریئلسٹک پکچر جو ہے وہ پینٹ کی، ڈپریسنگ پکچر بٹ اے ریئلسٹک پکچر کہ یہ صورتحال ہے ملک میں. اس کو ریالٹی مانتے ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس چوائس کیا ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی چوائس نہیں ہے فات صاحب. میرے خیال میں یہ 26 نومبر کا ذکر کیا آپ کے دوسرے مہمان صاحب نے، اس میں گولیاں چلیں، لوگ مرے، اگر اس کے بعد بھی عدالتوں کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے ابھی تک. لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، یہ بہت آسان ہوتا ہے کال دے دینا، لیکن جو آپ کا ورکر آتا ہے اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، اگلے سالوں تک ان کے نتائج بھگتتا ہے، اس کی فیملی پہ پریشرز آتے ہیں، اس کی زندگی کا طرز بدل جاتا ہے اس ایک بات کو ماننے پہ، اور یہ بار بار نہیں کیا جا سکتا. 26 نومبر کو میرے خیال میں بہت کچھ ہلنے کے قریب شاید آ گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ریاست کا جواب آیا اور اس جواب کا جو عدالتوں نے کیا، اس کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کتنی گنجائش ہے اس وقت سڑکوں پہ نکل کے شور مچانے کی. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی ایک حصے میں نظر آتی ہے، چاہے دور سے نظر آئے. بہت ریزسٹ کیا ہے، بہت بہتر ریزسٹ کیا ہے، لیکن اصل میں جو ریزسٹنس کے آلات ہوتے ہیں وہ سارے ایک کے بعد ایک چھینے جا چکے ہیں. ریزسٹنس کی سول سوسائٹی کی جو زبان ہوتی ہے وہ ڈائلیوٹ کر دی گئی ہے، جو کامنٹری ہوتی ہے، میڈیا کامنٹری ہوتی ہے، وہ ڈائلیوٹ کر
دی گئی ہے. جو عدالتیں ہوتی ہیں جو آپ کا آخری سٹاپ ہوتے ہیں ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, تو مطلب ریزسٹ کرے تو بندہ کیا ریزسٹ کرے, وہ آخری پہ ریزسٹنس جو ہے وہ سر میں ایک چیز کو غلط ماننا ہی ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک بات کو غلط مانو, تو کم از کم ریزسٹنس کی وہ آخری حد پہ کھڑے ہیں, لیکن اس سے آگے جا سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں نظر آتا کیسے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, تجزیہ کاروں کو, انہوں نے آج کے جو اس ہفتے کے جو اہم ترین ٹاپکس تھے ان پہ اپنی رائے بھی دی, تجزیہ بھی دیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.